جھوٹی کہانیوں کی طرف نہیں جانا۔ اب یہ آیت دیکھیے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، شجرہ لڑائی جھگڑے کو کہتے ہیں، اپنے بینہم اپنے درمیان جو لڑائی جھگڑے ہیں ان میں اگر تم نبی پاک کو صف نہیں بناتے، ان سے فیصلہ نہیں کرواتے، تو تم کلمہ پڑھ کے بھی مومن نہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے، میں اگر اپنی زندگی کے فیصلے نبی پاک سے نہیں نہ کروا رہا، ماشاءاللہ آپ صاحب نے بھی منقبت بڑی اچھی پڑھی، پہلے بھی آپ صاحب بڑی اچھی منقبت پڑھ رہے تھے، اور مجھے اس وقت سرکار امام زین العابدین کا مدینہ شریف میں وہ خطبہ یاد آ رہا تھا۔ آپ فرما رہے تھے یزید ہمارا چھوٹا دشمن ہے، شمر ہمارا چھوٹا دشمن ہے، ابن زیاد ہمارا چھوٹا دشمن ہے۔ تو لوگ حیران رہ گئے، انہوں نے کہا حضور انہوں نے تو آپ کا گھر برباد کر دیا، بچوں کو ایسے پیاسے شہید کیا، عورتوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ ہمارے جسم کے قاتل ہیں، وہ ہمارے جسم کے قاتل ہیں، جو شراب پیتا ہے وہ ہمارا بڑا دشمن ہے، جو سود لیتا ہے وہ ہمارا بڑا دشمن ہے، جو کسی کا حق مارتا ہے وہ ہمارا بڑا دشمن ہے۔ حضور وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ ہمارے نانے کے دین کا دشمن ہے، وہ ہمارے مشن کا دشمن ہے، جو ہمارے جسم کا دشمن ہے وہ چھوٹا دشمن ہے، جو ہمارے نانے کے مشن کا دشمن ہے وہ بڑا دشمن ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کو ایک دو دیگ پکا کے امام حسین کو راضی کر لیں گے، کو پانی کی سبیل لگا کے راضی کر لیں گے؟ جب تک آپ حسین کے نانے کے دین کے ساتھ وفادار نہیں ہوتے، اپنے فیصلے جب تک نہیں کرواتے، فیصلہ کروا بھی لیا اب بھی ایمان والے نہیں، ہائے 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 حرجم مما قضیت۔ اگر نبی پاک فیصلہ کریں تو تمہارے دل میں گھٹن محسوس ہو۔ کہتے ہیں نا نبی پاک نے فرمایا کہ اپنا مال بیچنا ہے تو اس کے عیب بتاؤ، اب تمہارے دل میں گھٹن محسوس ہو کہ عیب بتایا تو مال ہی نہیں بکنا، تمہیں کیا پتہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ بھائی تمہیں کیا پتہ ایمان کیا ہے؟ پیغمبر کے فیصلے کے خلاف اگر کوئی دل میں گھٹن بھی محسوس کرتا ہے، تنگی محسوس کرتا ہے، تو میرا اللہ قسم اٹھا کے فرما رہا ہے کہ وہ ایمان والا ہے ہی نہیں، چاہے کلمہ پڑھتا رہے۔ اس آیت کا سبب نزول دیکھیں کیا، کہاں نازل ہوئی؟ عمر فاروق کے متعلق بات کریں گے۔ یہ آیت کسی کافر کے لیے نازل نہیں ہوئی، یہ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے نازل ہوئی۔ یہ ابو جہل کے لیے نہیں آئی کہ ابو جہل مومن نہیں ہے، عتبہ مومن نہیں ہے، شیبہ مومن نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ فیصلہ کروایا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نبی پاک نے تو حق بات کہنی تھی، کافر سچا تھا اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، کلمہ پڑھنے والا جو تھا وہ منافق تھا، اس نے نبی پاک کے فیصلے کے خلاف دل میں گھٹن محسوس کی، باہر نکلے تو کہنے لگا نہیں نہیں یہ فیصلہ ہم حضرت عمر فاروق سے کروائیں گے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی۔ اب وہ دونوں حضرت عمر فاروق کے پاس آ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، سرکار عمر فاروق باہر تشریف لائے، اس منافق نے بات شروع کی، اس کافر نے کہا کہ عمر یہ فیصلہ نبی پاک میرے حق میں دے چکے ہیں، حضور نے یہ فیصلہ میرے حق میں دے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھہرو، پھر اندر گئے، تلوار لے کے آئے، اور وہ جو کلمہ پڑھنے والا تھا نا اس کا سر قلم کر دیا، مار دیا اسے، اور فرمایا جس کو میرے نبی کا فیصلہ نہیں نا منظور، اس کا فیصلہ پھر میری تلوار کرے گی۔ آپ کو فاروق کہتے ہی اس لیے ہیں
بھائی کلمہ پڑھنے والے کے متعلق آپ تذبذب کا شکار ہو سکتے ہیں نا، لیکن عمر نہیں شکار ہوا کہ یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ فاروق ہے، یہ فرق کر دے گا کہ اگر کلمہ پڑھنے والا بھی منافق ہے تو میں پہچانتا ہوں منافق کون ہے۔ فاروق فرق کرنے والا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ اب اس کے قبیلے والوں نے دعویٰ دائر کر دیا کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کیا، اس لیے ہمیں قصاص چاہیے، ہم اس کے قصاص میں عمر کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا میرے اللہ ان ظالموں کے لیے آیت نازل کر رہا تھا؟ ان بے ہدایتوں کے لیے آیت نازل کر رہا تھا؟ دعویٰ تو اس کے قبیلے والوں نے کیا کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کیا، اور میرے اللہ نے فرمایا فلا وربک، تیرے رب کی قسم یہ تو مومن ہو ہی نہیں سکتا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، جو عمر نے کیا ہے وہ صحیح کیا ہے۔ یہ کیسے کہتے ہیں کہ عمر نے ایک مومن کو قتل کیا ہے؟ جس کو تیرا فیصلہ نہیں منظور وہ مومن ہو کیسے سکتا ہے؟ یہی جملہ تو عمر فاروق نے کہا تھا۔ تو یہ آیات جو ہیں یہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اور ایک اور بات بھی، ہمارا جو عقیدہ ہے نا، آپ کو عقیدے کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ معصوم صرف نبی اور فرشتے ہوتے ہیں۔ کسی دن یاد کروانا، ہم غزوہ احد پہ درس دیں گے۔ صحابہ بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ معصوم صرف نبی ہیں یا فرشتے ہیں، ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے۔ چونکہ اگر ہم کسی اور کو معصوم مان لیں تو پھر ختم نبوت پہ حرف آتا ہے، یہ ختم نبوت کا بھی معاملہ ہے۔ یہ باتیں جو ہیں یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ بھائی غزوہ احد میں بھی صحابہ سے غلطی ہوئی تھی نا، درہ چھوڑ دیا تھا نا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا میرے محبوب ان کو معاف کر دے، میں نے بھی معاف کر دیا۔ وَشَاوِرْهُمْ، اور ان سے مشورہ کر۔ اللہ نے صحابہ کی غلطیوں کو بھی قرآن میں بیان کیا اور ساتھ ان کی معافی کا بھی اعلان کیا۔ اب ایک آیت اور سنیے اور پھر میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان سے راضی پتہ ہے کیوں ہیں؟ صحابہ سے، خصوصاً مہاجرین سے۔ اخرجوا من دیارہم، یہ آیت دی ان کو علامہ صاحب میرے بعد بھی بتانا۔ اللہ فرماتا ہے ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا۔ کس لیے؟ صرف میرے لیے کہ یہ میرا نام لیتے تھے نا، اور مکے میں اور ان کی کیا دشمنی تھی۔ اخرجوا من دیارہم، ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میری راہ میں انہوں نے اذیتیں برداشت کی۔ سبیلی، میری راہ میں میرے لیے تکلیفیں برداشت کی۔ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، قتل ہوئے بھی اور قتل کیے بھی۔ یہ قرآن سنا رہا ہوں آپ کو۔ اب اگلا جملہ کمال کا، فرمایا اللہ ان سے پتہ کیوں راضی ہے؟ میری خاطر گھروں سے نکالے گئے، تکلیفیں برداشت کی، قتل ہوئے بھی قتل کیے بھی۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اب اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کی سیئات کو اللہ نے معاف کر۔ اگر کوئی بدبخت آپ کو کوئی ایسی کہانی سنائے بھی تو اس سے کہنا کہ اللہ نے جب معاف کر دیا تو کون ہوتا ہے ان کی غلطیاں بیان کرنا؟ وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن، پوری آیت تو پھر آگے۔ تو یہ کم از کم 3-4 آیات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو باقی فتنہ پھیلانے والے لوگ، اسلام دشمن لوگ جو ہیں، مصیبت یہ ہے کہ ہم بھی تو ساری زندگی نور بشر کے جھگڑے میں ہی پڑے رہے نا۔ ہم نے تحقیقی کام تو کیا نہیں، قرآن کے اوپر کوئی کام کیا نہیں۔ آج ہماری نسلوں کو جو کوئی بات سناتا ہے وہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو ایک تو یہ اسلام دشمن قوتیں پاک پیغمبر کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ صحابہ اور اہل بیت کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو آپ نے یہاں پہ کس کا سہارا لینا ہے؟ اللہ کی کتاب کا سہارا لینا۔ کوئی آپ کو کہانی سنائے، اس سے کہنا جب میرے اللہ نے فرما دیا میں راضی ہوں، تو کون ہوتا ہے ان کے متعلق بات کرنے والا؟ جب اللہ فرما دے کہ ان سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو ہم نے معاف کر دیا، تو کون ہوتا ہے ان کے متعلق بات کرنے والا؟ چونکہ یہ ہمارے دین کا بنیادی سورس ہے۔ نبوت کا دروازہ اندر کی طرف کھلے تو اہل بیت، باہر کی طرف کھلے تو اصحاب رسول، یہ دونوں ملیں گے تو دین مکمل ہوگا، اسوہ رسول مکمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، اے عرش عظیم دے مالک، یا پروردگار عالم، مولا کریم اس سارے دوست تیری رضا واسطے تیرے دربار وچ حاضر ہوئے، انہاں دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرما، آنا جانا بابرکت فرما۔ مولا کریم اپنی اپنے محبوب دی رضا والی زندگی عطا فرما۔ مولا کریم جنہ تے تو راضی ہے مولا سانو انہاں دی اتباع دی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت دے صدقے بیماران شفاء کامل عاجل عافیت کلی عطا فرما۔ جس طریقے نال بھی اس محفل وچ دامے درمے قدمے سکھنے کسے نے حصہ لیا، سب دا حصہ قبول فرما، سب دا آنا جانا بابرکت فرما، شر نفس تو شر شیطان تو محفوظ فرما، اپنی حفظ و امان عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا